تو الٹیمیٹلی تو پھر منیب صاحب کہانی صرف یہی ہے کہ جناب جو نظام ان کے ساتھ بنایا ہوا وہ ہمارے ساتھ کسی طرح بنا لیں، اگر وہ بنا لیں تو پھر سب ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کی محبت میں خان صاحب کا سٹرگل نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ کوئی جمہوریت کی محبت کیا ہے، پاور پالیٹکس ہے، اقتدار ہے. مطلب جو پہلے محبتیں تھیں وہ محبتیں واپس آ جائیں. ٹھیک. اور محبت کیا ہے کہ آپ موقع دیں تو ہم انشاءاللہ پہلے سے اچھی تابعداری کریں گے جیسے اب سارے کر رہے ہیں. بات تو مسئلہ تو تابعداری کا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ ہمیں فرزندی میں دوبارہ لیں جیسے ان کو لیا ہے. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو ہمیں دوبارہ لیں. اب کس طرح ہو سکتا ہے یہ منیب فاروق صاحب سے اگر کوئی تجویز لینا چاہے، منیب صاحب کوئی تجویز دے. خان صاحب اس وقت آپ کو انہوں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اب منیب صاحب کیا تجویز دیں گے؟ کوئی 3 تجویزیں اگر آپ نے دیں کہ یار آپ یہ کریں تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. دیکھیے جس جگہ پر عمران خان صاحب اس وقت ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ تجویز اب ایسے ریسیپی نہیں ہے. میرے خیال میں تو بہت کچھ تبدیل ہوگا تب. کیا تبدیل ہوگا خان صاحب؟ کیا چہرے تبدیل ہوں گے، لوگ تبدیل ہوں گے. جو فی الحال جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس کے ہوتے ہوئے تو مجھے کوئی اتنا بڑا موجودہ لیڈرشپ تک کوئی چانس آپ کو نہیں مجھے نظر نہیں ہے. مجھے دیکھیں یہ ضرور ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں جیل سے باہر نکلنا ایشو نہیں ہے. وہ چلیں اب نہ صحیح 4 مہینے 6 مہینے یار کبھی تو نکلیں گے ہی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ساری عمر کو جیل میں بندہ بیٹھ رہے. لیکن اس کے بعد کیا، واٹس نیکسٹ، وہ اصل جو کہانی ہے. اسٹائل آف پالیٹکس بیسیکلی. نہیں، اسٹائل آف پالیٹکس کے علاوہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، بڑا آسان ہے کہنا. وہ کہہ رہی خان ڈٹ کے کھڑا، ڈٹ کے بھائی اس وقت آپ کھڑا ہوتا ہے جب ایک بیان آتا ہے جب گرفتاری کے بعد کہ نہ کوئی میرے پاس پیغام لے کر آئے گا نہ میری طرف سے جائے گا. ٹھیک ہے. میں جیل میں ہوں، میں 15 سال بھی جیل میں رہا تو میں جیل میں رہوں گا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے. ٹھیک. جو اصول یا ڈٹ کے جو ہوتا ہے نا، تب کہا جاتا ہے کہ ڈٹ کے ہر مطلب گنڈا پور صاحب باہر نکل رہے ہیں کر رہے ہیں، ہاں ہم جدوجہد جاری ہے، خان صاحب رہا ہوں گے، نال ہی کہتا اور جی تیار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی نے گل کرنی. مطلب میں اور آپ لڑائی کریں، پھر میں کہہ رہا منصور صاحب گل کرنی ہے تو کر لو میرا. وہ کہیں یار تو بندہ ہی کون ہے کہ ایک پاسے تو میرے نال لڑے ہیں تو نال کہہ رہے ہیں گل کرنی ہے تو گل کر لو. آئی مین یہ کون سی لڑائی کا نیا اصول ہے؟ یہ وہ دوسری ریولوشن والا کوئی چکر نہیں. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریولوشن شوشن کوئی نہیں ہوتا. یہ جو ساری بات ہے، اور ابھی جس طرح تاریخ بتائی جا رہی تھی، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بات ہے نا، اس کے بعد ورچولی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے گربان پکڑے ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے. پی ایم ایل این کا یہاں گورنمنٹ فارغ ہوئی، گورنر رول لگا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہوا. ٹھیک. میاں صاحب گئے آصف زرداری صاحب کے خلاف اور وہ میمو گیٹ میں گئے، وہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہوا. ٹھیک. زرداری عمران بھائی یہ بھی ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد. ایک دوسرے کے گربان ساروں نے پکڑے ہیں. ٹھیک. سو وہ فیکٹس ایسے ہیں جو انڈینائبل ہیں، وہ موجود ہیں. دیکھیے میں آج جہاں عمران خان صاحب کھڑے ہیں، ہم نے یہ بڑی کلیئرلی دیکھ لیا کہ ایک جو ان کی پاپولیرٹی ہے یا جو ان کو ووٹ ہے، میں تو اوبیسلی کیونکہ اس چیز کو ایکسرسائز بھی کیا 8 فروری 2024 کو، اور دیکھا بھی کہ ہر چیز کے باوجود لوگ نکلے اور لوگوں نے ووٹ ڈالا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا انتخاب متنازع نہیں تھا؟ ہم نہیں کہہ سکتے. 2018 کا اگر متنازع تھا تو یہ اس سے ڈبل متنازع تھا. یہ اس سے ڈبل متنازع، عقیدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اس سے ڈبل متنازع تھا. مسئلہ یہ نا کہ آپ کی عقیدت کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے کیونکہ آپ صرف سلیکٹیو چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں. جب آپ کوئی چیز کانٹیکسٹ میں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی جو اگلا کوئی بول رہا ہے تو وہ کسی چیز کسی تک کے ساتھ بات کر رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی سیاستدان ہو، میں نہایت احترام کے ساتھ، میں نے تو اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بننا نا، اسی طرح ہی پائی کام کرنا ہے. بن سکتے ہیں، لیکن میں بات یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں موجود ہیں آپ اگر ان کو دیکھیں تو یہ ساری جو سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں، آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے کہا مجھے کیوں نکالا، اور انہوں نے وہ ریزسٹنس کی ایک چھوٹی سی موومنٹ تھی ان کی جو انہوں نے کی اور سب کچھ کیا. میاں نواز شریف صاحب نے اپنی وہ اہلیہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے، مشکل ہے نا اف یو ریئلائز دیٹ، بٹ آج آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپنی بہت ساری چیزوں سے سیٹل کرنا پڑا، پیچھے آنا پڑا. جو سویلین سپریمیسی کے دائی میاں نواز شریف صاحب تھے اس سے بھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور تب چیزیں سیٹل ہوئی. اسی طرح آصف زرداری صاحب نے فرمایا جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے سب کچھ. اس کے بعد زرداری صاحب پاکستان میں نہیں رہ سکے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کافی عرصہ وہ ملک سے باہر رہے. پھر ان کو بھی بہت ساری چیزیں کنسیڈ کر کے سیٹل کرنا پڑا، تبھی وہ آج صدر مملکت ہے نا.